بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 432 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 61 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقین کے اس طعن کا ذکر تھا جو وہ حضور کی تقسیم پر کرتے تھے، اب ان کے اس طعن کا ذکر ہے جو وہ حضور انور کے تحمل، پردہ پوشی وغیرہ پر کرتے تھے۔ گویا فعل شریف پر طعن کے بعد صفات عالیہ پر طعن کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقین کی ان بدگوئیوں کا ذکر ہوا ہے جو وہ حضور انور کے سامنے بیٹھ کر کرتے تھے، اب ان کی اس بکواس کا تذکرہ ہے جو وہ پسے پشت جا کر کیا کرتے تھے۔ گویا حاضرانہ جرم کے بعد غائبانہ جرموں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقین کی ایذا رسانی کا ذکر ہوا، ایک بد نصیب نے حضور انور کی تقسیم پر اعتراض کیا، اب ان کی قومی ایذا رسانی کا تذکرہ ہے کہ وہ ساری قوم حضور انور کو ایذا پہنچاتی رہتی ہے اور رب تعالیٰ ان کو جواب عنایت فرماتا رہتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں شان نزول کی طرف۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے چند روایات ہیں۔ پہلی روایت چند منافقین جزام بن خالد، عباس بن قیس، سماک بن یزید، عبید بن مالک ایک دن اپنے خاص مجلس میں رسول اللہ کی شان اقدس میں بہت گستاخیاں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا کہ اگر ہماری اس بکواس کی حضور کو خبر پہنچ گئی تو ہماری شامت آ جائے گی اور ہماری منافقت کھل جائے گی۔ تو ان میں سے ایک منافق جلاس ابن سوید بولا کہ کوئی فکر نہ کرو، اول تو یہاں کوئی مسلمان ہے نہیں، صرف ہم ہی ہیں، انہیں اس کی خبر کیسے پہنچے گی؟ اور اگر کسی مسلمان کے ذریعے آپ تک یہ خبر پہنچ بھی گئی تو ہم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا تھا۔ گزشتہ کا تجربہ ہے کہ وہ ہر بات بغیر تحقیق مان لیتے ہیں، تحقیق نہیں فرماتے۔ وہ تو بڑے کان کے کچے ہیں، جو سن لیا وہ مان لیا، تو لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق ابن حارث رہا کرتا تھا، نہایت ہی بد شکل تھا، سرخ آنکھیں، چپکے ہوئے گال، بکھرے بال، ابری کن پٹیاں۔ حضور فرماتے تھے کہ جو ابلیس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ وہ حضور انور کی مجلس مقدس میں حاضر رہتا اور بہت غور سے آپ کی باتیں سنتا تھا، پھر منافقین و کفار تک آپ کی باتیں پہنچاتا، گویا جاسوس تھا۔ ایک دن وہ یہی حرکت کر رہا تھا، کسی نے اس سے کہا اگر تیری حرکات کی خبر حضور تک پہنچی تو تیرا کیا بنے گا؟ وہ بولا میں قسم کھا کر انکار کر جاؤں گا، وہ نرے کان کے کچے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیت اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ
قل اذن خیر لکم، اور ان منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نکتہ چینی کر کے اور رازوں کو افشا کر کے نبی کریم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جب ان کو نکتہ چینی سے آپس میں اس خیال سے منع کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اطلاع ہو جائے، تو کہتے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں، ہر بات کو سن لیتے ہیں اور سچ مان لیتے ہیں، اور جب ہم بھی ان سے قسم کھا کر کہیں گے ہم نے ایسی بات نہیں کی تو وہ ہماری بات کو بھی سچ مان لیں گے۔ قل اذن خیر لکم، آپ ان سے کہیے تمہارے بھلے کی باتیں سنتے ہیں نہ کہ تمہارے نقصان کی باتیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی اس بات میں تصدیق کرتے ہیں جس کی اس کو خبر دیتے ہیں نہ کہ دوسروں کی، اور بتا رہے ہیں للمؤمنین کے اندر لام زائدہ ایمان تسلیم اور ایمان تصدیق میں فرق کرنے کے لیے ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کے رفع کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اذن پر عطف ہے، اس وجہ سے رحمت کے اوپر رفع ہے، اور جر کے ساتھ اگر اسے پڑھا جائے تو پھر اس کا عطف خیر کے اوپر ہوگا، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیے طلب ہے کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے اس لیے اس کا واو ابتدائیہ ہے، منہم یہ خبر مقدم ہے اور الذین مبتدا مؤخر ہے، مراد ہم سے وہی منافقین ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اس فرمان عالی شان میں دو لفظ بڑے قابل غور ہیں، ایک یؤذون اور دوسرا النبی۔ یؤذون سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی مجلسوں میں حضور انور کی گستاخی کرتے ہیں تب ہی حضور کو خبر ہوتی ہے، کسی مخبر کی خبر رسانی پر ان کا جاننا موقوف نہیں ہے۔ النبی اس دعویٰ کی دلیل ہے، یعنی ان کی خفیہ بدگوئیوں کی اطلاع اس سے تکلیف اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ نبی ہیں، یعنی ہر غیب و شہادت کی خبر رکھنے والے ہیں، جن کی خبر رکھنے کا یہ حال ہے کہ جس خچر پر سوار ہو جائیں اس کی آنکھوں سے غیب کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ قبر کا عذاب دیکھ کر مردے کی چیخو پکار سن کر گھبرا کر دو پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان کے اپنے علم غیب جاننے کا کیا عالم ہوگا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ عبارت معطوف ہے یؤذون پر، جس میں فرمایا گیا کہ وہ پردہ پوش لجپال محبوب ان کی گستاخیوں سے باخبر ہیں، جو کہتے ہیں کہ حضور تو کان کے کچے ہیں، خیال رہے اذن کان کے کچے کو کہتے ہیں۔ حضور انور کو وہ اذن اس لیے کہتے تھے کہ حضور ہماری ہر بات سن کر بغیر تحقیق مان لیتے ہیں، گویا آپ کان کے کچے ہیں، ان میں سوچنے تحقیق کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، اور یہ انتہا درجے کی گستاخی تھی۔ آگے فرمایا قل اذن خیر لکم، یہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ان منافقوں کا جواب۔ کل میں خطاب قرآن پڑھنے والے مسلمانوں سے ہے، اذن خیر لکم یہ مبتدا پوشیدہ کی خبر ہے، یہی تو ہے کیونکہ اگلی عبارت میں حضور کے لیے نائب ضمیریں آ رہی ہیں، یؤمن باللہ، یؤمن للمؤمنین۔ اگر حضور انور سے خطاب ہوتا تو آنا پوشیدہ ہوتا، اور آگے دونوں جگہ اؤمن متکلم کا صیغہ ہوتا۔ نیز قرآن موجود میں عموماً عرب پر اعتراض حضور انور کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ مجھ پر یہ اعتراض ہے، آپ یہ جواب دیں، کیونکہ حضور اللہ کے شاہد گواہ ہیں، اور حضور پر اعتراض ہو اللہ تعالیٰ اسے دور فرماتا ہے یا کسی کے ذریعے دور کرواتا ہے، کیونکہ وہ حضور کا گواہ ہے۔ یعنی اے منافقو، ہاں وہ سراپا کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں، مگر ان کا کان کا کچا ہونا تمہارے لیے خیر ہے کہ تمہارے پردے ڈھکے عیوب چھپے ہوئے ہی رہیں۔ اگر وہ تمہاری تحقیقات کرتے ہیں تو تمہارے عیب کھل گئے ہوتے، لہذا لکم میں خطاب منافقوں سے ہے،
حضور انور اپنے گناہگار امتیوں کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائیں گے، مگر ان کی شان یہ ہے کہ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین۔ اس فرمان عالی کا پہلا یؤمن بنا ہے ایمان سے، اور اس کا معنی ہے تصدیق، کفر کا مقابل، یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں پردہ پوش بنایا ہے، تم پر جر و قدح کا حکم نہیں دیا، اس لیے ان کا یہ عمل ہے۔ اور دوسرا یؤمن بنا ہے ایمان بمانے بھروسہ اعتماد کرنا، اس لیے پہلے یؤمن کے بعد با آئی ہے اور دوسرے کے بعد لام۔ قرآن مقدس میں ہے وما انت بمؤمن لنا، اور فرماتا ہے رب تعالی فما آمن بموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، اور فرمایا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اور فرماتا ہے آمنتم لہ قبل ان آذن لکم۔ ان تمام آیات میں ایمان بمانے اعتماد ہے، اس کے بعد لام آیا ہے۔ مومنین فرما کر بتایا کہ انہیں تم پر اعتماد نہیں، نہ وہ تمہاری تصدیق کرتے ہیں، وہ دل سے تصدیق صرف مومنین کی کرتے ہیں، انہیں تمہاری حقیقت کی ساری خبر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اور رحمت للذین آمنوا منکم، یہ عبارت معطوف ہے یؤمنوا باللہ پر، اور حضور انور کی ایک اور صفت کا بیان ہے، رحمت کی تنوین یہ عظمت کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں للذین آمنوا منکم، یعنی اے منافقو تم میں سے جو بھی مخلص مسلمان ہو جائیں ان کے لیے حضور خاص رحمت ہیں۔ اے منافقو تمہارے خاندان قبیلے میں جو لوگ اخلاص سے ایمان لا چکے ہیں ان پر حضور رحمت خاصہ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، چونکہ یہ جملہ نیا ہے اس لیے اس کا واو ابتدائیہ ہے۔ الذین سے مراد تا قیامت سارے جن و انس ہیں، جن میں وہ منافقین بھی داخل ہیں۔ ایذا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کلام یا کام یا حرکت کرنا، خواہ بذات خود اچھا ہو یا برا، لہٰذا جو کوئی حضور انور کو تکلیف دینے کے لیے نماز بھی پڑھے وہ بھی اس عتاب میں داخل ہے۔ یہ عموم اور اطلاق یاد رکھنا چاہیے چونکہ حضور کے احسانات کی طرف اشارہ ہے لفظ رسول سے، اور رسول فیض رساں جیسے نبی پیغام رساں، اس لیے یہاں رسول ارشاد ہوا، نبی نہیں فرمایا گیا۔ یعنی جو لوگ بھی اس محسن عظیم کو فیض رسانے خلق کو کسی وقت کسی طرح اپنے قول سے، فعل سے یا حرکت سے ایذا پہنچائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔